اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے واقعے میں آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ کیسے خواجہ غریب نواز کے قتل کا ناپاک ارادہ۔ تو ملاحدہ نے علمی محض پر شکست فاق کھا کر اپنے تربیت یافتہ قاتلوں کو سرکار خواجہ کے قتل پر مامور کر دیا۔ کئی حملے خواجہ غریب کے ناکام ہونے کے بعد 1 ملاحدہ کے 5 آدمی زہر آلود خنجر لہراتے ہوئے آپ خواجہ غریب نواز کے حجرے میں گھس گئے۔ اس وقت آپ خواجہ غریب نواز نفاوے میں مشغول تھے۔ انہوں نے آتے ہی خنجروں سے وار شروع کر دیے، مگر وہ اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے ان قاتلوں نے یہ محسوس کیا کہ خواجہ غریب نواز کے جسم سے خنجر تو اس طرح پار ہو رہے ہیں جیسے کہ فضا میں خنجر چلا رہے ہوں، ہوا میں خنجر چلا رہے ہوں۔ جیسے بھی وہ خنجر چلا رہے تھے تو ہوا میں چل رہے ہیں، ایسا ان کو لگا۔ تو آپ خواجہ غریب نواز اطمینان سے نماز سے مصروف رہے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ حملہ وروں کی طرف متوجہ ہوئے اور خنجر چلا کے سارے ہی وہ نڈھال ہو چکے تھے۔ جتنے بھی 5 حملہ ور آئے تھے وہ خنجر چلا کے بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ ملاحدہ کا پیشوا عمل تسلیم میں ماہر تھا۔ اپنے عمل کا تعویذ بنا کر وہ جسے جو حکم دیتا تھا وہ اس حکم کو بجا کر لانے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ 5 آدمی بھی اسی کا معمول بن کر خواجہ غریب نواز کا قتل کرنے آئے تھے، مگر جب سرکار خواجہ غریب نواز نے ان کو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جانے کا حکم دیا تو ان 5 قاتلوں کے ذہن آزاد ہو گئے۔ عمل تنظیم کرنے کے بعد سارے اثرات ظاہر ہو گئے۔ حواس و ہوش میں آئے تو تمام صورتحال ان کی سمجھ میں آ گئیں اور 5 حملہ ور وہ رو کر حضرت خواجہ غریب نواز سے معافی مانگنے لگے تو آپ خواجہ غریب نواز نے نہایت فراخ دلی سے درگزر فرما دیا اور معافی حاصل کر دی۔ معافی حاصل کرنے کے بعد 5 حملہ وروں نے خواجہ غریب نواز سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ملاحدہ کے سربراہ ابن کشاف کو ہم ختم کر دیں، اس کا قتل کر دیں، تاکہ یہ خون کا کرنے کا گھناؤنا سلسلہ ہی بند ہو جائے جس سے اہل حق کا مسلمان خون بہہ رہا ہے۔ تو آپ خواجہ غریب نے سمجھایا کہ پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لو۔ اگر تم بقائے عمل کے لیے واقعی کسی ظالم کو راہ سے ہٹانا چاہتے ہو تو اللہ کے یہاں یہ اس کا بڑا اجر ہے، لیکن اگر اپنے نفس کی تحریر پر کسی کو تم نے قتل کر دیا تو بلا وجہ یہ بہت ہی گھاٹے اور گناہ ہے۔